بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب تیسری مرتبہ اقتدار میں آئی تو سب سے پہلا چیلنج ان کے سامنے نگران دور میں ہونے والی کسی بھی قسم کی بے قاعدگیوں کی مکمل چھان بین کا تھا، اور نگران دور میں جو سب سے بڑا سکینڈل سامنے آیا وہ ادویات کی خریداری کا تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے نگران دور میں جو دوائیاں خریدی ہیں ان سے متعلق اربوں روپے کا سکینڈل سامنے آیا ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت نے اس کی اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس تمام معاملے کی تحقیقات کے لیے، اس کی سربراہی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے انسداد بدعنوانی بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ 3 سینئر بیوروکریٹ جو تھے وہ اس کے اندر شامل تھے۔ اس کمیٹی کی جو سفارشات ہیں اور جو حقائق وہ سامنے لے کر آئی ہے اس میں کافی انکشافات ہوئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی اس وقت حکومت نے جو دوائیاں خریدی ہیں اس میں 16 کلیدی کردار تھے جنہوں نے اپنا کام کیا، اور تمام خرد برد ان 16 لوگوں نے کی ہے۔ سر فہرست اس کے اندر اس وقت کے جو مشیر صحت ہیں ان کا نام ہے کہ انہوں نے دوائیوں کی خریداری کے حوالے سے جو بدعنوانی ہو رہی تھی اس کو روکنے کی بجائے اسے اور بھی سپورٹ کیا، اور کسی کو بھی روکنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ انہوں نے اپنا جو ذمہ داری تھی، جو ان کا ٹاسک تھا، وہ انہوں نے پورا نہیں کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کیونکہ وہ صوبے کے اس وقت کے مشیر صحت تھے تو ذمہ داری ان کی بنتی تھی کہ وہ ان تمام عمل کو روکتے، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت کے سیکٹری صحت تھے ان کے اوپر بھی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے بھی جو اس وقت دوائیوں کی خریداری میں جتنی بھی کرپشن ہوئی ہے اس کو روکنے میں کسی بھی قسم کا کردار ادا نہیں کیا، بلکہ فنڈز کی فراہمی کے لیے وہ سمری پہ سمری ارسال کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے جتنا بھی عمل تھا دوائیوں کی خریداری کا، وہ جو ایک کمیٹی بنی تھی اس کی از سر نو تشکیل کی، دوبارہ تشکیل کی، جس سے وجہ سے جو کرپشن کا راستہ تھا وہ راستہ کھل گیا اور کرپشن اس میں بہت زیادہ ہوئی۔ مشیر صاحب نے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈمن ہیں ان کو عہدے سے ہٹایا اور من پسند بندے کو لگا کے اس سے وہ سب کچھ کروایا جو وہ کروانا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو سیکٹری ہیں وہ دوائیوں کی ڈیمانڈ اور سپلائی کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے رہے اور اس کی خریداری مکمل جاری رکھی، جو کہ سرکاری خزانے کے لیے ایک بھاری نقصان ثابت ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا شخص انہوں نے واضح کیا ہے وہ ہیں اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے غفلت اور لاپرواہی سے کام لیا ہے، اور ان کی وجہ سے سرکاری خزانے کو بھاری نقصان ہوا ہے۔ ڈی جی صاحب نے تمام قانونی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا، اور پھر اس کے لیے جو ٹھیکے تھے وہ بھی انہوں نے جاری کیے، اس کے ساتھ ساتھ جو بل کی ادائیگیاں تھیں وہ بھی جاری رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس کو روکنے کے لیے کسی بھی قسم کا جو کردار تھا، مثبت کردار تھا، وہ انہوں نے ادا نہیں کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو حکومت تھی جو انہوں نے خریداری کا عمل شروع کیا تھا اس کو بھی روک دیا گیا، اور دوبارہ سے نیا عمل شروع کیا گیا، جس کی وجہ سے اس میں کرپشن جو ہے وہ مزید بڑھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ہسپتال کے ایم ایس تھے جو کہ آج بھی ایک بہت ہی اہم عہدے پر تعینات ہیں، انہوں نے اس کے اندر بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور یہ تمام عمل کے اندر وہ جو بالکل مین ہیڈ کرتے تھے اس تمام عمل کو، وہ بھی اس کے اندر شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ایک ضلع کے ڈی ایچ او تھے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر تھے، جنہیں پشاور میں بھی ایک اہم ذمہ داری دی گئی ہے، ان کا بھی اس میں کلیدی کردار رہا ہے، اور وہ بھی اس میں شامل رہے ہیں۔ ایک سرکاری ملازم کو ڈی ڈی فائنانس کا چارج دیا گیا تھا، ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس کا، ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اور ان 16 افراد کی فہرست میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے خرد برد میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ممبر انسپیکشن ٹیم وہ شامل کی گئی ہے کہ جو انسپیکشن کمیٹی تھی اس کے ممبران اس کے اندر شامل ہیں، انہوں نے اپنا کام درست طریقے سے نہیں کیا، اور حتیٰ کہ ایک کمپیوٹر آپریٹر کو بھی اس کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا تاکہ وہ وہاں پہ کام کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2-3 لوگ اور شامل کیے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ ادویات کی خریداری کے حوالے سے
اور پھر اس کی جو پرچیز جو تقسیم تھا اور تقسیم اور خریداری دونوں اس کے حوالے سے تمام ذمہ داری ان لوگوں کے پاس ہوتی تھی اور وہ یہ سب کچھ کرتے تھے۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ صحت میں یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے جو کہ اینٹی کرپشن نے اب اس کے حوالے سے اپنی رپورٹ تیار کر کے صوبائی حکومت کو جمع کرا دی ہے۔ اس بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 9 ارب روپے کی دوائیاں خریدنی تھی، کوئی 3 ارب روپے کی ادویات جو تھی وہ ٹاپ اپ کے لیے تھی، کچھ مخصوص اضلاع ہیں وہاں پہ خریداری ہوتی ہے، اور کوئی 5.5 ارب سے زائد کی دوائیاں جو تھی، ادویات جو تھی، وہ خیبر پختونخوا حکومت نے خریدنی تھی۔ تقریباً کوئی 9 ارب روپے اس کا بجٹ تھا اور یہ ایک بہت بڑا بجٹ تھا۔ اس میں سے بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو پورا ایک سکینڈل ہے یہ کوئی 5 ارب روپے کی ادویات کی خریداری کے حوالے سے تھا، لیکن اس میں جو پیمنٹ ہوئی ہے وہ کوئی 3.5 ارب روپے کی ہوئی ہے۔ باقی 1.5 ارب روپے کیوں پیمنٹ نہیں ہو سکی، کیا مسئلہ ہے، وہ الگ سے ایک پورا مسئلہ ہے، لیکن 3.5 ارب روپے میں بتایا جاتا ہے کہ جو خریداری ہوئی ہے وہ 2 ارب سے بھی کم کی ہوئی ہے، اور باقی سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ اس کے اندر خرد برد کا جو ہے وہ نشانہ بنا ہے، اس کا استعمال ہو گیا، سارا خرد برد ہو گیا۔ جو یہ رقم تھی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جتنا بھی خریداری ہوتی اور پھر آگے سامان پہنچایا جاتا تو وہ ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا، جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ بھی نہیں لائی جاتی تھی۔ جو اس سے پہلے صوبائی حکومت تھی جب تیمور جگڑا صاحب وزیر صحت تھے اور ان کے ساتھ محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے، تو یہ تمام خریداری جو 9 ارب روپے کی ٹوٹل ادویات کی خریداری ہے، کچھ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی ہے، کچھ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی ہے، تو یہ اس وقت تقریباً کوئی 2 سے 2.5 ارب یا میکسیمم 3 تک جاتی تھی، بہت ہی کم، 1.5 سے 2 ارب کے اندر یہ بات نمٹ جاتی تھی، لیکن وہاں پہ اس کو کئی گنا بڑھا کے 9 ارب روپے تک پہنچایا گیا، اور پھر وہ 9 ارب روپے کے اندر بھی 3.5 ارب کی پیمنٹ ہو گئی تھی، باقی اضلاع کے لیول بھی تھی، تو یہ جو چھان بین ہوئی ہے یہ 3.5 ارب روپے کے حوالے سے ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو افسران ہیں، جو 16 لوگ ہیں، اس کے اندر مشیر ہیں، باقی افسران ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے اور یہ بات درست نہیں ہے کہ اس میں خرد برد یا کوئی بھی کرپشن ہوئی ہے، ہمارے پاس تمام ڈیٹیلز موجود ہیں اور ممکن ہے کہ نگران دور کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے۔ نیب کے اندر بھی یہ کیس جاری ہے، اینٹی کرپشن نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اینٹی کرپشن اگلا سٹیپ کیا لے، کیونکہ اس کے اندر جو سابق سیکرٹری صحت ہیں، ڈی جی ہیں، ساتھ ہی جو ایم ایس ہیں، ڈی ایچ او ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ اینٹی کرپشن کے ایمبیڈ میں نہیں آتے ہیں۔ اینٹی کرپشن کو ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے چیف سیکرٹری کی پرمیشن درکار ہوگی، اور کیا سابق مشیر صحت کے خلاف بھی کارروائی ہوگی یا نہیں، یہ فیصلہ اب صوبائی حکومت نے کرنا ہے کہ کیا وہ ان لوگوں کے خلاف، ان کی اپنی رپورٹ کہتی ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، تو کیا وہ اپنی رپورٹ کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے یا نہیں، یہ فیصلہ اب صوبائی حکومت کرے گی۔